السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ ابواب الزکاة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی زکاة الحلی۔ مصنف رحمہ اللہ اس باب کے اندر ان حدیثوں کو ذکر کریں گے جن سے یہ ثابت ہوگا کہ حلی یعنی زیورات، اور ان حلی سے مراد سونے چاندی کے زیورات ہیں، اور اس کے علاوہ لولو، مرجان اور اسی طریقے سے احجار جو ثمینہ ہوتے ہیں، جو زیور کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، وہ مراد نہیں ہیں۔ تو حدیث پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ حدیث کی شرح کرنے سے پہلے مسئلہ کیا ہے کہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے زیورات کے اندر یا نہیں، یا کس قسم کے زیورات کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن العامش عن ابی وائل عن عمر بن الحارث بن المصطلق عن ابی اخی زینب امرأة عبد الله عن زینب امرأة عبد الله قالت خطبنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معاشر النساء تصدقنا ولو من حلیکن فإنکن اکثر اہل جہنم یوم القیامہ۔ تو سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہم اس حدیث کی شرح پڑھیں، آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ زیورات کے اندر یا حلی کے اندر زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں واجب ہے۔ تو اس میں علماء کے دو مذہب ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حلی میں زکوٰۃ، عورت کے زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں واجب نہیں ہے۔ تو کیا تمام طرح کے زیورات کے اندر زکوٰۃ واجب ہے یا صرف سونے چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے؟ تو تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سونے چاندی کے علاوہ جو بھی زیورات ہیں، چاہے الماس کے ہوں، چاہے وہ لولو اور مرجان کے ہوں، چاہے وہ احجار ثمینہ کے ہوں، ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ ان زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، الا کہ جب یہ الماس، لولو، مرجان اور اسی طریقے سے دیگر چیزیں ہیں، جب یہ تجارت کے لیے ہوں گی اور یہ نصاب تک پہنچیں گی اور حولان حول ہوگا، تب ان کے اندر زکوٰۃ واجب ہوگا۔ اور اگر وہ زیورات کے لیے ہیں تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مسئلہ بچا سونا چاندی کا۔ سونا چاندی جو کہ زیورات کے لیے ہے، کیا یہ بھی انہی لولو، مرجان، الماس اور احجار ثمینہ کی طرح ہے یا ان کا مسئلہ مختلف ہے؟ تو ان کا مسئلہ مختلف ہے۔ تو علماء کے مابین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہی اس کے تعلق سے اختلاف ہے۔ بعض صحابہ کرام اس کے زکوٰۃ کے قائل ہیں اور بعض صحابہ کرام اس کے زکوٰۃ کے قائل نہیں تھے، اور یہ مسئلہ قدیم ہی سے اختلاف کے نظر ہی رہا۔ تو جو پہلا قول ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول، اور ان کا یہ پرانا قول تھا۔ یعنی ان کے امام شافعی کے دو قول، ایک قول قدیم ہے، قول جدید ہے۔ تو امام شافعی کا جو قول قدیم ہے یہ کہ اس کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، اور یہ قول صحابہ میں سے عبداللہ بن عمر اور اسی طریقے سے جابر بن عبداللہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تابعین میں سے حسن بصری، ابن مسیب اور شعبی رحمہ اللہ، اور اسی طریقے سے فقہا میں سے مالک کا قول ہے، احمد رحمہ اللہ کا قول ہے، اور اسی طریقے سے اسحاق رحمہ اللہ کا قول ہے۔ تو یہ چند علماء ہیں جو صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، یا قرن ثالث کے یا قرن ثانی کے فقہا جو تھے، ان لوگوں کے نزدیک زکوٰۃ حلی میں زیورات میں واجب نہیں ہوتی ہے، زکوٰۃ زیورات میں واجب نہیں ہوتی ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جب یہ چیزیں تجارت کے لیے ہوں گی
तब उसके अंदर ज़कात वाजिब होगी। अगर तिजारत के लिए नहीं है, हुली के लिए है, तो ज़ेवरात के लिए, तो उसमें ज़कात वाजिब नहीं होगी। और दूसरा कौल इमाम शाफी रहमतुल्लाह का, जो कि उनका जदीद मज़हब है, और यही कौल सहाबा किराम में से उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा तानी, और यही कौल अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और यही कौल अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और यही कौल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबा में से इन लोगों का कौल है। और ताबईन में से इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह का, इस तरीके से फुक़हा में से इसहाक़ बिन सुफियान बिन सईद बिन मसरूक़ अस्सौरी रहमतुल्लाह, और इसी तरीके से अबू हनीफा रहमतुल्लाह का, और उनके जो दोनों साथी हैं अबू यूसुफ और मोहम्मद, इन लोगों का कौल यही है कि ज़ेवरात के अंदर ज़कात वाजिब है। ज़ेवरात के अंदर क्या है? ज़कात वाजिब है। तो ये दो कौल हैं उलमा के ज़ेवरात के ताल्लुक से। अब आए पढ़ते हैं कि क्या वाजिब है, तो इन लोगों की दलील क्या है? वाजिब है तो इन लोगों की दलील क्या है? इन लोगों की दलील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत को देखा और उसके हाथ के ऊपर कंगन थे। क्या थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा जो अपनी बेटी के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, और उसके हाथ में दो कंगन थे, और वो कंगन किसके थे? सोने के थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतुअतीनी ज़कात हादा, क्या तुम इसकी ज़कात देती हो? क्या तुम इसकी ज़कात अदा करती हो? क़ालत ला, तो उस औरत ने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ज़कात नहीं अदा करती हूँ। फ़क़ाला, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अयुसिर्रुके अन युसव्विरकल्लाहु बिहिमा यौमल क़ियामा सिवारैन मिन नार, क्या तुमको ये बात खुश करती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दोनों के ज़कात ना अदा करने की वजह से कल क़यामत के दिन आग के दो कंगन तुमको पहनाए, आग के दो कंगन तुम्हें पहनाए। तो गोया कि यह हदीस वाज़िह तौर पर और साफ साफ तौर पर दावत करती है कि ज़ेवरात के अंदर क्या है? हुली के अंदर क्या है? ज़कात वाजिब है। हुली के अंदर क्या है? ज़कात वाजिब है। अब वो उलमा जो ज़कात को वाजिब नहीं समझते हैं हुली के अंदर, वो लोग इस हदीस का जवाब देते हुए कहते हैं ये आर के तौर पर है। तो ठीक है भाई, हम आपकी बात मानते हैं आर के तौर पर है, तो क्या आर के तौर पर या आर यानी आरा के तौर पर जो कुछ होता है, क्या आरा के तौर पर इसके अलावा जितने भी आमाल हैं, क्या उसमें जहन्नम की वईद सुनाई गई है? जहन्नम की वईद उसी वक्त सुनाई गई है जब कोई बड़ा गुनाह कबीरा आप कर रहे हैं या आप वाजिब को छोड़ रहे हैं। बात समझ में आ रही ना? गुनाह कबीरा की वईद उन्हीं आमाल पर सुनाई गई है, मतलब जहन्नम की वईद उन्हीं आमाल पर सुनाई गई है जब आप गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो रहे हैं, या आप कोई वाजिब चीज छोड़ रहे हैं, या आप नफली चीज या इयारतन के तौर पर किसी को जहन्नम की वईद नहीं सुनाई गई है। तो गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पर जहन्नम का वईद सुनाना इस बात पर दलालत करता है कि ये अमरे हय्यिन नहीं है, कोई आसान मामला नहीं है, बल्कि ये वाजिब है, और अगर कोई इस वाजिब को छोड़ता है तो उसकी बिना पर उसको क्या होगा? जहन्नम के अजाब से दो चार होना पड़ेगा। ये थी पहली दलील। उसके अलावा दूसरी दलील, क़ालत उम्मु सलमता रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व कानत तलबसु औदाह मिन ज़हब, कि वो एक कड़ा पहना करती थी सोने का। उसके बाद तो उन्होंने कहा, अकंजुन हादा या रसूलल्लाह, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये कंज है? यानी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां पर कुरान के अंदर कहा, वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि वो लोग जो सोने और चांदी को
خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں، خزانے کے طور پر رکھتے ہیں اور اس کے زکوٰۃ کو نہیں ادا کرتے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو کیا کرو، جہنم کی دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرا یہ اوضاع جو میں وضح پہن رہی ہوں، کڑا پہن رہی ہوں پائل کے طور پر اپنے پیر میں سونے کا، کیا یہ کنز میں شمار ہوگا؟ کیا اس آیت کی وعید میں یہ داخل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما بلغ ان تؤدی زکاتہ فزکی فلیس بکنز، جب وہ زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ جائے اور آپ اس کے زکوٰۃ کو ادا کر رہے ہوں تو کیا کریں، فزک کی آپ اس کی زکوٰۃ کو ادا کریں، فلیس بکنز، تو جب آپ زکوٰۃ ادا کر دیں گی تو وہ کنز شمار نہیں ہوگا۔ گویا کہ اگر عورت کوئی زیور پہنے ہوئی ہے تو یہ حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ زکوٰۃ اس کا اگر سونا یا زیورات پہنی ہوئی ہے اور نصاب تک پہنچا ہوا ہے اور وہ زکوٰۃ ادا کر رہی ہے تو کنز میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے تیسری حدیث، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بسند صحیح قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی یدی فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال أتؤديني زكاتهن قلت لا او ما شاء الله قال هو حسبك من النار۔ تو یہ حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ کیا تم نے اس کا زکوٰۃ ادا کر دیا؟ کہتی ہے نہیں۔ کہا کہ وہ حسبک من النار، کافی ہے تمہارے لیے تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے، یعنی تمہیں جہنم میں داخل کرنے کے لیے کافی، یعنی کہ زکوٰۃ اس کے اندر واجب ہو رہی ہے، زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ رہا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے، اس کی زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ اور دیگر حدیثیں ہیں جس سے علماء کرام نے کیا کیا، استنباط کیا ہے کہ زکوٰۃ حلی کے اندر سونے چاندی کے جو زیورات ہیں اس کے اندر کیا ہے، اگر وہ نصاب تک پہنچ رہے ہیں، حولان حول ہو رہا ہے تو اس کے اندر کیا ہوگا، زکوٰۃ واجب ہوگا، زکوٰۃ کیا ہوگا، واجب ہوگا۔ اور سونے چاندی میں نصاب کیا، ان تمام چیزوں کا دراسہ ہم نے شروع میں ہی کر لیا ہے۔ اس کے بعد بعض علماء اس کے اندر ایک قول یہ بھی ذکر کرتے ہیں، یعنی ہم نے دو قول پڑھا، تیسرا قول بعض علماء ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ادا کر دیں آپ تو وہ کافی رہے گا۔ ایک مرتبہ یعنی جو لوگ زکوٰۃ کے قائل ہیں وہ لوگ، ان زکوٰۃ کے قائلوں میں سے دو قول ہے۔ ایک لوگ کہتے ہیں ہمیشہ جب بھی اس کا حولان حول ہوگا، نصاب تک رہے گا، آپ کو ہر ہمیشہ بار بار ادا کرنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، سونے چاندی کے جو زیورات ہیں ان کا الگ مسئلہ ہے، اور جو تجارت کے لیے ان کا الگ مسئلہ ہے، تجارت کے لیے ہمیشہ ادا کرنا پڑے گا ہر حولان حول پہ، لیکن جو زیورات کے لیے ان کو آپ ایک مرتبہ ادا کر دیں تو کافی ہو جائے گا۔ اور وہ لوگ اسی حدیث سے استنباط کرتے ہیں۔ تو بھائی لوگ، آپ لوگ جو ایک مرتبہ والے استنباط کرتے ہیں، آپ کی دلیل کیا ہے؟ یہاں پر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نصاب تک پہنچا ہوا ہے، حولان حول ہو رہا ہے تو آپ کو ادا کرنا ہے، تو اسی طریقے سے زیورات بھی اگر حولان حول اس پہ ہو رہے ہیں اور نصاب تک پہنچا ہوا ہے تو اب آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ تین قول ہیں جو کہ حلی اور زیورات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب منتقل ہوتے ہیں حدیث کی طرف، جو حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر ذکر کی ہے۔ کہتے ہیں حدثنا حناد، یہ حناد کون ہے؟ حناد بن صری بن مصعب بن ابی بکر بن شبر بن سعفوق التمیمی الدارمی۔ اس کے بعد وہ روایت کرتے ہیں ابو معاویہ سے، ابو معاویہ کون ہے؟ محمد بن خازم الضریر ہیں۔ روایت کرتے ہیں عامش سے، عامش کون ہے؟ سلیمان بن مہران ہے۔ ابو وائل سے، ابو وائل کون ہے؟ یہ شقیق بن سلمہ ابو وائل الاسدی۔ وہ روایت کرتے ہیں عمر بن حارث بن مستلق سے۔ وہ روایت کرتے ہیں ابن اخی زینب امرات عبداللہ، زینب جو کہ عبداللہ کی بیوی ہیں ان کے بھائی کے بیٹے سے۔ اور وہ روایت کرتے ہیں زینب جو عبداللہ کے زینب جو کی بیوی ہیں کن کے؟ عبداللہ کی۔ وہ روایت کرتے ہیں ان سے، کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعظ و نصیحت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں بہن آئے، ہم کو نصیحتیں کی۔ اس کے بعد فرماتی ہیں فقال یا معاشر النساء، تو کہا اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، تم کیا کرو؟
صدقہ کرو, اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو. ولو من حلیکن, اگرچہ اپنے زیورات ہی میں سے. فإنکن اکثر اہل جہنم یوم القیامہ, کیونکہ جہنم کے اندر قیامت کے دن سب سے زیادہ جن کی تعداد ہوگی تم ہی ہوگی اے عورتوں, تو اس لیے چاہیے کہ تم اللہ رب العالمین کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو. تو امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کر کے اس بات کا استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ زیورات کے اندر زکوٰۃ واجب ہے, لیکن یہ حدیث صریح طور پر اس بات پر دلالت نہیں کرتی ہے کہ زیورات کے اندر یا حلی کے اندر زکوٰۃ واجب ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تصدقنا, صدقہ کرو. ولو من حلیکن, اگرچہ اپنے زیورات میں سے, اگرچہ اپنے زیورات میں سے. کیونکہ یہاں پر جو لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے وہ کیا ہے؟ ولو من حلیکن. تم جو شارح حضرات فرماتے ہیں هذا ليس بنص صریح فيه احتمال ان يكون معنى قوله ولو من حلیکن ای ولو تیسر من حلیکن, اگر ممکن ہے تمہارے لیے یہ پاسبل ہے کہ تم اپنے زکوٰۃ سے صدقہ کر سکتی ہو تو. کہتے ہیں هذا لا يدل على وجوب الزكاة في الحلي اذ يجوز ان يكون واجبا على الانسان في امواله الاخرى ويؤديه من الحلي. کہتے ہیں کہ یہاں پر اس چیز کا بھی امکان ہے کہ زکوٰۃ دوسرے چیزوں کے بھی اندر واجب ہو گئی ہو اور آپ کے دوسرے مال کے اندر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہو, آپ اپنے زیور سے ادا کریں. تو یہ حدیث اگرچہ صراحتی طور پر دلالت نہیں کر رہی ہے زکوٰۃ کے زیورات پر زکوٰۃ کے وجوب کے تعلق سے, لیکن اس کے علاوہ جو بھی ہم نے قول پڑھا اس میں 2-3 حدیثیں ذکر کی. جو ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اپنی بیٹی کے ساتھ, اس کے علاوہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, وہ تمام حدیثیں صراحتاً اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ زیورات کے اندر زکوٰۃ واجب ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود. ابو داؤد یہ کون ہے؟ سلیمان بن داؤد بن جارود الزبیری ہے, ابو داؤد الطیالسی. وہ روایت کرتے ہیں شعبہ سے, شعبہ بن حجاج الاتکی. وہ روایت کرتے ہیں اعمش سے, اعمش کون ہے؟ سلیمان بن مہران. وہ روایت کرتے ہیں ابو وائل سے, شقیق بن سلمہ. وہ روایت کرتے ہیں عمرو بن حارث سے, اور وہ کون ہے؟ وہی زینب کے بھائی کے بیٹے. اور وہ روایت کرتے ہیں زینب سے, روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اسی کے میں سے جو اوپر حدیثیں گزری ہیں. کہتے ہیں وہذا اصح من حدیث ابی معاویہ, اور یہ جو حدیث ہے ابو معاویہ کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے. یعنی اوپر والی روایت میں ابو معاویہ روایت کرتے ہیں اعمش سے, اور اس روایت میں شعبہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ اعمش سے. تو کہا کہ اس یہ روایت جو ہے شعبہ والی جو ہے یہ زیادہ اصح ہے ابو معاویہ کی حدیث سے, کیونکہ ابو معاویہ وہم فی حدیثی, ابو معاویہ کو اپنی حدیث میں وہم ہو گیا. فقال عن عمر بن الحارث, تو انہوں نے کیا کہہ دیا؟ عمر بن حارث کہہ دیا. عن ابن اخی زینب, و صحیح انما ہوا عمر بن الحارث ابن اخی زینب, بلکہ صحیح کیا ہے وہ عمر بن حارث ابن اخی زینب. وقد روی عن عمر بن شعیب عن نبیہ, اور اسی طریقے سے حدیث مروی ہے شعیب نبی جدی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه رأى في الحلی زکاۃ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیورات کے اندر زکوٰۃ کو واجب سمجھتے تھے. زکوٰۃ کے اندر کیا؟ زیورات کے اندر زکوٰۃ کو واجب سمجھتے تھے. کہتے ہیں فی اسناد هذا الحدیث مقال واختلف اهل العلم فی ذلك, اور اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے, جیسا کہ ابھی میں نے اختلاف اوپر ذکر کیا. 2 قول, اور پھر دوسرا قول جو لوگ کہتے ہیں واجب ہے, اس میں بھی ایک قول ہے کہ ایک مرتبہ, بعض لوگ کہتے ہیں ہر مرتبہ. تو وہی کہا فرأى بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم التابعین, یعنی صحابہ کرام میں سے اور تابعین میں سے بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حلی کے اندر زکوٰۃ ہے جو سونے اور چاندی کے ہوں گے, اور یہی قول سفیان ثوری کا, عبداللہ بن مبارک کا ہے, اور بعض صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن سے عبداللہ بن عمر ہیں, عائشہ, جابر بن عبداللہ, انس بن مالک ہیں کہ لیس فی الحلی زکوٰۃ, ان کی زیورات کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اور یہ قول بعض فقہاء تابعین سے بھی مروی ہے, اور یہ قول مالک اور انس اور شافعی رحمہ اللہ کا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے اندر زیورات کے اندر زکوٰۃ واجب ہے, وہ امام شافعی رحمہ اللہ کا جدید مذہب ہے, اور ابو حنیفہ کا, اسی طریقے سے عمر بن خطاب کا, عبداللہ بن مسعود رحمہ اللہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا, ان تمام لوگوں کا مذہب ہے, اور یہی راجح ہے.
کہ اور آدمی کو زیورات کے اندر عورت کوئی زیورات استعمال کر رہی ہے تو اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہے. اور دوسری بات ہے زکوٰۃ ادا کرنے میں بہتری ہے. کیوں بہتری ہے؟ کہ اگرچہ علماء کا اختلاف ہے اور احوط بات یہی ہے کہ انسان کو زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے، کیونکہ اگر زکوٰۃ واجب ہے تب تو آپ ادا کر رہے ہیں، گویا کہ بری ذمہ ہو رہے ہیں، آپ ایک واجب چیز ہے اس کو ادا کر دے رہے ہیں. لیکن اگر آپ زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے ہیں اور زکوٰۃ واجب ہے تو گویا کہ اگر آپ زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے ہیں گویا کہ ایک گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، بہت بڑے گناہ کے آپ مرتکب ہو رہے ہیں. تو اس طریقے سے چاہیے کہ انسان زکوٰۃ ادا کر دے، مطلب زیورات میں سے زکوٰۃ ادا کر دے. اور دوسری چیز اگر زکوٰۃ واجب نہیں ہے تب بھی آپ ادا کر رہے ہیں تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا اور آپ کو پلس ثواب ملے گا. تو احوط اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کر دیں، اگرچہ یہ مسئلہ مختلف فی رہا شروع سے قدیم ہی سے. تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.